الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے تیسرے سال رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بچوں سے ہی محبت تھی، لیکن آپ علیہ السلام خاص طور پر اپنے ان ننھے نواسوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ اکثر انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی ضرورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے۔ جب میں واپس جانے لگا تو میں نے عرض کیا، آپ نے یہ چادر کس پر اوڑھ رکھی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھا رکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ دونوں میرے بچے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ یہ ننھے نواسے نماز میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ سجدے کے لیے سر جھکاتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کمر مبارک پر چڑھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو شفقت سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے۔ پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ دونوں پھر سے آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ سخاوت و فیاضی اور عبادت الہی آپ کا خاص وصف تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ہر طرح کی سواریاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود پیدل حج کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ اس سے اس حال میں ملوں کہ اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں۔ صدقہ و خیرات اور فیاضی آپ کا خاندانی وصف تھا، لیکن جس فیاضی سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی دولت اور مال و متاع خرچ کرتے تھے، اس کی مثالیں کم ملیں گی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اسی حالت میں ایک شخص نے آپ کو اپنی کسی ضرورت کے لیے ساتھ لے جانا چاہا۔ آپ طواف چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو گئے، اور جب اس کی ضرورت پوری کر کے واپس ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ طواف چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو جانے والے کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر نہیں پوری ہوتی تب بھی اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسی صورت میں کیسے نہ جاتا؟ میں نے طواف کے بجائے پورے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب بھی حاصل کر لیا اور واپس آ کر اپنا طواف بھی پورا کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وصال مدینہ منورہ میں سن 47 یا 48 سال کی عمر میں 49 یا 50 ہجری میں ہوا۔
آپ کے جسد مبارک کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ جنازے میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینے میں کم ہی دیکھنے میں آیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاریں۔ حالات کیسے بھی ہوں، دین کے ساتھ جڑے رہنے والا انسان ہی کامیابی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔